الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اس وقت اسلام کے نام لیوا کئی ایسے طبقے ہیں جو کہ قرآن کے نام پہ لوگوں کے اندر غیر قرآنی افکار پھیلا رہے ہیں۔ انہی طبقات میں سے گروہوں میں سے ایک پرویزی فرقہ ہے جو کہ قرآن کے نام پر خالص غیر قرآنی افکار اور نظریات کو عوام میں پھیلا رہا ہے۔ اس فتنے کا بانی غلام احمد پرویز ہے اور جو وہ کوئی بھی نظریہ عوام پر مسلط کرنا چاہتا ہے تو قرآن کا عنوان لگاتا ہے اس پہ، حالانکہ جو نظریات اس نے پیش کیے ہیں تو ان کا قرآن سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اپنی بات کو گویا قرآن کی بات کہتا ہے۔ اس نے اس حوالے سے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قرآنی فیصلے، یہ ہمارے پاس پڑھی ہے۔ قرآنی فیصلے، اس میں پیش تو قرآن کریم کی آیات کی ہیں لیکن ان کے اندر معنوی تحریف کر کے ان کو اپنے نظریات پر ڈھالنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ہرگز قرآن کریم کی اور اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک کتاب ہے قرآنی قوانین، تو اس میں بھی قوانین خود گھڑ لیے ہیں اور ان کو قرآن کریم کے قوانین کا نام دیا ہے۔ تو ایسے کئی فتنے ارد گرد موجود ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور قرآن کا نام لے کے غیر اسلامی نظریات مسلمانوں کے اندر گھسیڑ رہے ہیں۔ غلام احمد پرویز نے قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کئی غلط نظریات پیش کیے ہیں۔ اس کے کئی غلط نظریات میں سے ایک نظریہ ارتقاء ہے۔ نظریہ ارتقاء سے متعلق ہم پہلے تفصیل عرض کریں گے۔ نظریہ ارتقاء کیا ہے؟ نظریہ ارتقاء اصل میں سائنسدانوں میں سے ڈارون اور اس کے ہم نوا حضرات نے پیش کیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ مسلمان بھی نہیں تھے بلکہ در حقیقت رب تعالیٰ کے وجود کے بھی منکر ہیں۔
دہریے قسم کے لوگ، مادہ پرست لوگ، ان لوگوں نے نظریہ ارتقاء لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور آج بھی مختلف یونیورسٹیوں کے اندر اس نظریے کو پڑھایا جاتا ہے۔ حالانکہ سائنس کے ذریعے بھی ثابت ہو چکی یہ بات کہ نظریہ ارتقاء اگر دینی نہیں ہے تو بہر کیف عقل کے بھی خلاف ہے، تاریخ کے بھی خلاف ہے۔ تو خود سائنسدان اس کی تردید کر چکے ہیں۔ باوجود اس کے کہ سائنسدان اس کی تردید کر چکے، اور جو خدا کے وجود کے قائل ہیں ان سائنسدانوں نے بھی تردید کر دی، اگرچہ مسلمان نہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے۔ نہایت افسوس کی بات یہ کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے باوجود دہریوں کا پیش کردہ نظریہ ارتقاء اسلام بنا کے پیش کرتا ہے، تو یہ کئی لحاظ سے بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہم اس نظریہ کو سمجھیں، اور قرآن کے نام پہ اس نظریے کو لوگوں میں جو پھیلایا جا رہا ہے تو اس کا تعاقب ممکن ہو سکے۔ نظریہ ارتقاء کیا ہے؟ دہریہ لوگوں نے، کمیونسٹوں نے، جو رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں اور مادہ پرست ہیں، جن کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ ساری کی ساری کائنات مادہ سے وجود میں آئی ہے۔ پہلے ایک مادہ وجود میں آیا، اور وہی مادہ جو ہے مختلف شکلیں اختیار کرتا گیا تو مختلف چیزیں وجود میں آ گئی، یہاں تک کہ وہ مادہ پھیلتا گیا تو کائنات بن گئی۔ پھر کائنات میں رہنے والی چیزیں اسی مادہ سے بنتی گئیں، تو جاندار اشیاء وجود میں آئیں۔ جاندار شے ایک وجود میں آئی تو اس سے ہی آگے ترقی کرتے ہوئے دوسری جاندار شے وجود میں آ گئی، پھر تیسری آ گئی۔ جانور اپنی شکلیں بدلتے رہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، تو ایک وقت آیا کہ مختلف شکلیں جانور بدلتا ہوا بندر بن گیا، اور بندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شکلیں بدلتا رہا یہاں تک کہ انسان وجود میں آ گیا۔ تو ان مادہ پرستوں کا کہنا ہے کہ انسان در حقیقت بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ انسان در حقیقت بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے کہ بندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نظریہ ارتقاء کے مطابق اپنی حیت بدلتا رہا یہاں تک کہ انسانی وجود دنیا میں متعارف ہو گیا، جبکہ اسلام اس کی سراسر نفی کرتا ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، یہ مادہ سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ رب العزت وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ تو یہ چیز، یہ ساری کی ساری کائنات، یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ رب تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہے۔ مادہ پرست سائنسدان کہتے ہیں یہ کوئی اتفاقی حادثہ تھا، جبکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے یہ کائنات جو وجود میں آئی یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے اس کو ایک اہم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کائنات کے خالق بھی رب ہیں، اور رب تعالیٰ ہی اس کائنات کو چلانے والے ہیں۔ تو یہ کائنات نہ تو بغیر مقصد کے بنی ہے، اور نہ ہی جو ہے بغیر مقصد کے چل رہی ہے۔ اس کے وجود میں آنے کا، پیدا کرنے کا بھی ایک مقصد ہے، اور باقی رکھنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، یہ ایک خاص مقصد کے لیے وجود میں آئی ہے تاکہ اس کائنات کے اندر انسان آباد ہو سکے۔
تاکہ ان کائنات کے اندر انسان آباد ہو سکے اور اس کائنات میں رہ کر رب تعالیٰ کی نیابت کا کام انجام دیں اور رب تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشی کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد رب تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں، اللہ پاک ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ تو جو لوگ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے ان کو آخرکار دوبارہ زندگی میں اللہ پاک جو ہے جب قیامت کے بعد زندہ کرے گا تو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے، اور جو لوگ برے ہوں گے اور رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاری ہوگی تو ان لوگوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اس مقصد کے لیے بنایا ہے، اور رب تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان زندگی گزارے اور اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو کائنات ایک خاص مقصد کے لیے وجود میں آئی ہے، جس طرح کائنات ایک خاص مقصد کے لیے وجود میں آئی ہے تو انسان بھی ایک خاص مقصد کے تحت وجود میں آیا ہے۔ انسان کا بھی دنیا میں آنا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ ڈارون اور اس کے ہمنوا کہتے ہیں جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اشیاء مختلف شکلیں تبدیل کرتی گئیں تو آخرکار جانور وجود میں آیا، جانور کی انواع بن گئیں، ترقی کرتے کرتے اور اشیاء وجود میں آئیں تو جانوروں میں بندر وجود میں آیا، بندر شکل بدلتا گیا تو انسان وجود میں آیا۔ گویا وہ حضرات کہتے ہیں یہ کوئی اتفاقی حادثہ ہے، جبکہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ رب تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ خاص مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے متعلق ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرمایا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کے سامنے اس بات کا رب تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ تو دیکھو انسان کی پیدائش سے غرض اس دنیا کے اندر رب تعالیٰ کی نیابت ہے، رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق رب تعالیٰ کے حکموں کا نفاذ اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ رب تعالیٰ کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے انسان کو بھیجنے سے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو نیابت فی الارض کے لیے پیدا کیا، خلافت فی الارض کے لیے پیدا کیا، اور یہاں پر رہ کر انسان اللہ رب العزت کی بندگی کرے اس کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، نہیں حکم دیا گیا انسانوں کو مگر اس بات کا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے بندگی کو خالص کر کے۔ تو دیکھو انسان کو خالص بندگی کے لیے پیدا کیا گیا۔ دوسری ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ جن کا تذکرہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کا دنیا میں آنا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ خلافت فی الارض اور اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے دنیا میں آنا ہے۔ جبکہ ڈارون اور اس کے سوچ کے حاملین حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح کے اتفاقی طور پر
اور مخلوقات وجود میں آئی ہیں اور مختلف اشیاء وجود میں آئی ہیں، تو انسان بھی اسی طرح اتفاقی طور پر وجود میں آیا ہے۔ اور اس کی بنیاد یہ کہ یہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بندر اپنی شکلیں بدلتا رہا۔ ہم کہتے ہیں یہ نظریہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور یہ نظریہ حدیث کے بھی خلاف ہے، اس لیے اسلام کے نام پر اس کو پیش کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور یہ نظریہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ جو آدمی اسلام کا دعوے دار ہے ہم اس کی تردید اسلامی دلائل سے کریں گے، اور جو آدمی اسلامی دعوے دار نہیں ہے، اسلام کا نام لیوا نہیں ہے، رب تعالیٰ کے وجود کو بھی نہیں مانتا، ہم اس کے سامنے عقل کے ذریعے بات کریں گے۔ کم از کم عقل کو تو وہ مانتا ہے، عام طور پر اس چیز کو مانتا ہے جو عقل میں آئے، اور اس چیز کا انکار کرتا ہے جو عقل میں نہ آئے۔ تو لہذا جو مسلمان نہیں ہے اس کے سامنے ہم عقلی دلیل پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو اس بات کو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں کہ شروع دن سے جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نظام جس طرح شروع سے چلا آتا ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے، جو کام پہلے ہوتا تھا اب بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جو کام جس طریقے سے کائنات کا نظام پہلے چلتا آ رہا تھا آج بھی چلتا آ رہا ہے۔ ہم نے بھی یہ دیکھا، ہمارے باپ دادا نے بھی دیکھا، ان کے باپ دادوں نے بھی دیکھا کہ یہ کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ سورج پہلے بھی مشرق سے نکلتا تھا تو اب بھی مشرق سے نکل رہا ہے۔ سورج دن کے وقت نکلتا ہے، چاند رات کے وقت نکلتا ہے۔ سورج کا ایک خاص نظام ہے، ایک خاص نظام کے تحت نکلتا ہے، ایک خاص نظام کے تحت غروب ہوتا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے انسانیت اس کا مشاہدہ کرتی آئی ہے، اور جو بھی نظام کائنات کے چلنے کا ہے جیسا شروع میں چل رہا تھا ایسا ہی آج چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تم کہتے ہو کہ بھائی انسان یہ پہلے جانور تھا بندر تھا اور اس کی ترقی یافتہ شکل پھر انسان ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بندر شکلیں بدلتا رہا یہاں تک کہ انسان بن گیا۔ اگر سارے کام پہلے جو ہو رہے تھے آج بھی ہو رہے ہیں تو کیا آج بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے شکلیں بدلے؟ نظریہ ارتقاء کا تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی چیز اپنا انتہا تک نہیں پہنچتی بلکہ آگے سے آگے ترقی کرتی رہتی ہے۔ اگر بندر سے انسان بنا ہے تو انسان کے بعد بھی آگے اس کو کوئی اور مخلوق بھی بننا چاہیے۔ یہاں اس کی رکاوٹ کیوں ہے جبکہ مشاہدہ اس کا ساتھ نہیں دیتا؟ اور دوسری بات یہ تم کہتے ہو کہ بندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شکلیں بدلتا رہا اور پھر انسان بن گیا۔ اگر پہلے کبھی اس طرح ہوا ہے تو کیا آج بھی اس طرح ہوتا ہے؟ بندر ایک مخلوق ہے جس طرح وہ پہلے موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، پہلے موجود تھی تو آج بھی موجود ہے۔ تو اگر پہلے بندروں سے انسان بنتے تھے ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ، کیا آج بھی بندروں سے انسان بنتے ہیں؟ جتنے کمیونسٹ یہ اس فلسفے کو پیش کرنے والے ہیں، نظریہ ارتقاء کو پیش کرنے والے ہیں، وہ ہمارے سامنے کوئی ایک ایسا بندر لائیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شکل انسانوں کی سی بن رہی ہو، اس کے اعضاء آہستہ آہستہ انسان کے اعضاء سے تبدیل ہو رہے ہوں۔ اگر یہ ماضی میں کام ہوا ہے تو اب بھی ہونا چاہیے۔ بطور مثال کہ ہمیں اس طرح کا ایک بندر دکھا دے، پہلے ایسا اگر ہوتا رہا ہے تو اب بھی ایسا ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں جانوروں پر اتنی تحقیقات تو نہیں تھی جتنی تحقیقات کے آج ہو رہی ہے، کہ دیکھیں جانوروں کی تحقیق پر مستقل ٹی وی چینل بن گئے، ایک ایک جانور پر تحقیق ہوتی ہے کہ یہ جانور فلاں وقت پیدا ہوتا ہے، اس طرح پیدا ہوتا ہے اور اتنی دیر بعد پیدا ہوتا ہے، اتنی دیر بعد جوان ہوتا ہے، یہ اس کی خوراک ہے، اس طرح یہ رہتا ہے، اتنا وقت زندہ رہتا ہے، پھر یہ مرتا ہے، تو یہ اس کی خصوصیات ہیں۔
ایک ایک جانور پر تحقیقات جو ہے آج ہو رہی ہیں اور مستقل ٹی وی چینل اس پر بنے ہوئے ہیں، تو کیا آج اس قدر تحقیقات ہونے کے باوجود جو ہے کیا بطور سیمپل کے کوئی آدمی اس طرح کا بندر پیش کر سکتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بن رہا ہو؟ آج کل تو ویڈیو کا دور ہے، کیا کوئی اس طرح کی ویڈیو دکھا دیں کہ ہاں بھئی 1 مہینہ پہلے بندر کی حالت اور تھی، دوسرے مہینے بدل گئی، پھر تیسرے مہینے اور بدلی، چوتھے مہینے اور بدلی، حتیٰ کہ سال 2 سال 4 سال 5 سال 7 سال کے بعد وہ انسان بن گیا۔ ہاں جی، اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے ہمارے سامنے پیش کرو۔ یقیناً مشاہدہ اس چیز کا ساتھ نہیں دیتا۔ جب اور جتنے کام ہیں پہلے ہوتے تھے اور ہوتے آ رہے ہیں تو پھر یہ کام کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ کو پتہ ہے عجائب گھر موجود ہیں، اس وقت چڑیا گھر موجود ہیں۔ یہ عجائب گھروں کے اندر عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کیا کسی عجائب گھر کے اندر یہ چیز بھی ملتی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسے بندر تاڑ رکھے ہوں، قید کر رکھے ہوں کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بن رہے ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے، حقائق اس کا ساتھ نہیں دیتے، یا ڈارون اگر اس کو پتہ ہو، اس کے ابو نے اس کو بتایا ہو، ہاں جی، یا اس کی امی نے بتایا ہو کہ میں بندریا تھی یا تو بندر بنا پہلے تھا پھر انسان بنا، کوئی اس طرح کا کام ہو، یا غلام احمد پرویز جس نے اس نظریے کو قرآن بنا کر اور قرآن کا نظریہ بنا کے پیش کیا، یا یہ پہلے بندر تھا پھر اس انسان بنا ہے، یا اس کی امی بندریا تھی اور بعد میں انسان بنی، اس کا ابا بندر تھا پھر انسان بنا، یا اس کے خاندان میں کوئی بندر تھے بعد میں انسان بنے، انسانی وجود ان کا بنا ہے۔ اگر اس طرح کوئی چیز مشاہدات میں آئی ہے تو ہمیں بھی دکھائیں۔ تو بھئی دیکھو، جب ہر چیز کو تم مشاہدہ کی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو اور اس کا ثبوت چاہتے ہو تو پھر ہم بھی تمہارے دعویٰ پر جو ہے اس کی دلیل مانگیں گے اور مشاہدہ کا مطالبہ کریں گے بھی ہمیں ایسا بندر دکھا دو جو کہ انسان بن رہا ہو، یا تمہارے سامنے یہ انسان بنا ہو، کوئی اس طرح کوئی چیز دکھا دیں۔ ڈارون پیدا ہوا، ظاہر بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے، بہت عرصہ پہلے تو پیدا نہیں ہوا، کائنات تو ہزاروں سالوں سے ہے۔ جب کائنات ہزاروں سالوں سے ہے، ڈارون کو یہ کیسے پتہ چلا اور اس کے ہم نواؤں کو کہ کئی ہزار سال پہلے اس طرح ہوا ہے؟ ایک آدمی اگر تو بھائی کئی ہزار سال پرانا ہو، ہاں جی، وہ ہزاروں سال پہلے کی خبریں دے تو آدمی کہتا ہے بھائی پرانا بندہ ہے، اس کی اتنے ہزار سال عمر ہوئی ہے، لہذا مشاہدے کی بنیاد پہ بات کرتا ہے، یا اپنی عمر کے لمبا ہونے کی بنیاد پہ بات کرتا ہے، اپنے تجربے کی روشنی میں بات کرتا ہے۔ اگر تجربہ اس کے سامنے ہوا، کوئی بندر انسان بنا تو ہمیں دکھا دے، یا اگر اس کی عمر اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ یہ شروع کائنات سے وجود میں آیا تھا، جب یہ اس بطور اس کے حادثہ پیش آیا تو پھر جو ہے نا اس نے خود بھی دیکھا کہ لوگ بندروں سے انسان بن رہے تھے اور یہ خود بھی پہلے بندر تھا، اس سے انسان بنا ہے، پھر تو کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ محض تخمینے، محض اندازے سے باتیں حقائق کی دنیا میں قبول نہیں کی جاتی۔ پورے کے پورے ایسے سائنسدان اس طرح کی ایک مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں کہ بھئی کوئی آدمی جو ہے بندر سے وجود میں آیا، پہلے بندر تھا، مشاہدات کی دنیا میں اس کو دیکھا گیا کہ بندر سے انسان بنا ہے، بطور سیمپل کے ایک بھی بندر وہ اس طرح کا پیش نہیں کر سکے۔ معلوم ہوا کہ یہ نظریہ خالصتاً افتراء ہے اور خالصتاً جو ہے تاریخ کے ساتھ دھوکہ اور تاریخ پر جھوٹ ہے۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، لہذا اس کو اس انداز سے پیش کرنا سراسر جہالت اور سراسر جھوٹ ہے، جس کا آج سائنس بھی ساتھ نہیں دیتی۔ جو کئی سائنسدان ایسے ہیں جنہوں نے ڈارون کے نظریے سے اختلاف کیا اور کہا کہ یہ اس طرح معاملہ ہی نہیں ہے جس طرح کہ تم پیش کرتے ہو۔ تو حقائق کی دنیا میں، تجربات کی دنیا میں، مشاہدات کی دنیا میں اور سائنس کی دنیا میں یہ بات جھوٹی ثابت ہو چکی، لہذا اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں رہی کہ ہم اس کو بطور دلیل کے پیش کریں اور کسی نظریے کے پیش کریں۔ یہ نظریہ ہی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا آج کوئی انوکھی تحقیق کے نام پر پیش کیا جائے۔ افسوس ہے ایسے حضرات پر جو کہ اس کو اسلام کا نظریہ بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اس پر مزید افسوس ہے قرآن کا نظریہ بنا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کے اندر اس کی واضح تردید موجود ہے۔ غلام احمد پرویز نے اس کو اسلام کے نام پہ پیش کیا، قرآن کے نام پہ پیش کیا،
تو حالانکہ قرآن کریم سراسر اس کی مخالفت کرتا ہے اور قرآن کریم سے سراسر جو ہے اس کے خلاف ثابت ہے۔ اب دیکھو ڈارون نے کہا اتفاقی طور پر ہاں جی ساری چیزیں وجود میں آئیں، وہ تو رب تعالیٰ کے وجود کا ہی منکر ہے۔ اگر تم نے اس کی سوچ کو لینا ہے تو پھر قرآن کا ماننا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا دعویٰ، یہ بھی عجیب چیزیں ہیں پھر۔ حالانکہ در حقیقت میں آپ سے عرض کروں، غلام احمد پرویز دیکھنے کو اسلام کی بات کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن کو ماننے کا اعلان کرتا ہے، قرآن کی تفسیروں کی بات کرتا ہے، اور جو ہے وہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ حقیقت میں اس کا نہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان ہے، نہ قرآن پر اس کا ایمان ہے، سراسر دجل اور فریب ہے۔ قرآن کے نام پر یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، اس دنیا کے اندر سب سے پہلے جو انسان وجود میں آئے، اللہ رب العزت نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے جو انسان اس دنیا میں وجود میں آئے ان کا کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آپ انسانوں میں پہلے انسان ہیں، آپ کسی جانور سے وجود میں نہیں آئے بلکہ آپ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہاں جی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، تو قرآن کے نام پر یہ کہنا کہ نہیں بھئی یہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن کے نام پر جو ہے ایک فریب ہے، قرآن کے نام پر دجل ہے، جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے افضل پیدا کیا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ پاک نے ان کو بھی عزت عطا فرمائی اور ان کی اولاد کو بھی عزت عطا کی، اور انسان کو افضل مخلوقات پیدا کیا، مخلوقات میں سے افضل مخلوق، اس لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت عطا کی۔ اب دیکھیں جو عزت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی ہے تو وہ بندر کی تو نہیں ہے۔ اگر انسان بندر سے پیدا ہوا ہوتا تو بندر کی بھی معاشرے میں کوئی عزت ہوتی، یا قرآن میں اس کو خاص فضائل ذکر کی جاتے، جبکہ بندر کے کوئی فضائل قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں، بلکہ بندر کو ایک ذلیل مخلوق کہا گیا قرآن کریم میں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہودیوں کی ایک جماعت کو جو کہ اللہ پاک کے احکامات مسلسل جو ہے ٹھکرا رہی تھی، تو ان کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل۔ اب دیکھو اگر بندر کوئی عزت والی مخلوق ہوتی تو اللہ رب العزت اس کا تذکرہ عزت کے ساتھ کرتے، اور جب کہ انسان عزت والی مخلوق ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اب دیکھیں انسان اور بندر میں کیا فرق ہے؟ انسان کوئی خوبصورت مخلوق نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بندر کوئی خوبصورت مخلوق نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو خوبصورت مخلوق پیدا کیا۔ فرمایا نہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک خوبصورت مخلوق پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس کی گواہ ہے۔ اگر یہ بندر سے بنا ہوتا تو بندر بھی کوئی خوبصورت مخلوق ہوتی، جبکہ بندر جو ہے وہ جیسی کیسی بد شکل یا جیسی مخلوق ہے آپ حضرات جانتے ہیں نا آپ لوگ، ہاں جی، تو آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو لہذا انسان میں اور بندر میں کیا نسبت ہے؟ انسان اور بندر میں کوئی نسبت موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پھر ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، حضرت حوا کو پیدا کیا، ان دونوں کو پیدا کیا اور جنت میں رکھا اور انہی سے اللہ رب العزت نے ساری کی ساری کائنات کو پھر بھر دیا انسانوں سے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں ڈرو تم، ربکم اپنے اس پروردگار سے، الذی خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ ایک ہی انسان سے، ایک ہی ذات سے۔ اب وہ ایک ذات کون سی ہے؟ ہاں جی، کیا نفس کا اطلاق جو ہے بندر پہ ہوتا ہے؟ ہاں جی، من نفس واحدہ، میں ایک ہی انسان سے۔ اچھا، ہر آدم علیہ السلام کے متعلق ان کو پیدا کیا من نفس واحدہ، اس سے پیدا کیا ساری انسانیت کو۔ فرمایا وخلق منہا زوجہا، ڈرو اس رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی انسان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا ان سے ان کی زوجہ، ان کی بیوی کو، حضرت حوا کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر پھیلا دیے ہاں جی انہی سے ہاں جی مرد اور عورتیں، ساری کی ساری کائنات اللہ رب العزت نے پھر ساری کی ساری کائنات انسانوں سے بھر دی۔ تو ان کے ساری کائنات کے جو انسان ہیں، ان کے باپ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کون ہے جی؟ آدم علیہ السلام۔ اور اماں کون ہے؟ حضرت حوا۔ تو دیکھو حضرت آدم اور حضرت حوا ساری کے ساری انسانیت کے والدین ہیں، تو لہذا انسان کا رشتہ جڑا حضرت آدم سے، نہ کہ بندر سے، نہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو آپ جانتے ہیں انسان کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزتیں عطا فرمائی جب پیدا ہوئے۔ جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا، فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو کہ خون بہائے گی؟ تو اللہ رب نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کیوں کہا تھا حضرت آدم کے متعلق کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو خون ریزی کرے گی؟ اصل میں بیچاروں کو پہلے اور ایک اور مخلوق سے تجربہ ہوا تھا۔ انسان سے پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جنات کے اندر جنات نے اس زمین کے اندر بہت زیادہ لڑائی کی، فساد کیا اور آپس میں خون ریزی کی۔ تو اس کی وجہ سے ان کو جنگلوں میں دھکیل دیا گیا۔ ہاں جی، تو چونکہ فرشتوں کے سامنے اب جنات کے حالات موجود تھے، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی دیکھو یہاں جنات کو پیدا کیا گیا اور آباد کیا گیا، تو انہوں نے یہ کام کیا، یعنی لڑائی جھگڑا فساد اور خون ریزی۔ اب اگر اور مخلوق پیدا ہوتی ہے اور وہ دنیا میں جاتی ہے تو وہ بھی یہی کریں گے، یعنی انسانوں کو قیاس کیا کس پر؟ جنات پر۔ اس طرح فرمایا تھا مفسدون فی الارض۔ ہاں جی، تو اب دیکھیں ویسفک الدماء، یہ جو چیز ہے تو فرشتوں نے تذکرہ کیا اس چیز کا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تم نہیں جانتے اس چیز کو جس کو میں جانتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دو وجہ سے اللہ پاک نے فرشتوں پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر فرمایا۔ نمبر ایک فرمایا اشیاء کے نام کہ بھئی یہ بتلاؤ کیا ہے۔ حضرت آدم سے بھی پوچھے گئے اور فرشتوں سے بھی پوچھے گئے۔ حضرت آدم نے بتا دیے، فرشتے نہ بتا سکے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے فرمایا دیکھا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب پھر دوسری طرح عظمت ظاہر کی فرشتوں کے سامنے کہ سب فرشتوں کو کہہ دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ ہاں جی بالکل، فرشتوں کو حکم دیا کہ بھئی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب سب فرشتوں نے پھر سجدہ کیا، تو یہ بھی آدم علیہ السلام کو عزت عطا کی گئی۔ تو حضرت آدم اور بعد میں آپ کی اولاد، یہ ساری کی ساری عزت والی مخلوق ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ پاک فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے عزت عطا کی، جبکہ بندر یہ کوئی عزت والی مخلوق نہیں ہے، نہ تو ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی مقام ہے، نہ قرآن کریم نے اس کو جو ہے کوئی عزت والی مخلوق بتایا گیا ہے۔ لہذا انسان کا تعلق بندر سے جوڑنا یہ عقل سے بھی ناانصافی ہے
اور قرآن کریم سے بھی ناانصافی ہے، قرآن کریم ہرگز اس کی تائید نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، اور آئی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو یہ جو آج پھر ہمارا وہی مسئلہ ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی لوگ جو ہیں اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتے۔ مولوی برداشت کیسے کریں؟ اب غلام احمد پرویز نہ تو اس نے باضابطہ کسی سے دین پڑھا ہے اور نہ ہی جو ہے آگے کوئی ایسا سلسلہ تھا اس کا۔ دنیا دار آدمی تھا، داڑھی منڈا، مونچھ منڈا، ہاں جی، دنیا دار آدمی تھا۔ دنیا دار آدمی جب طرح طرح کی کتابیں پڑھتا ہے تو پھر جو ہے جیسی کتابیں پڑھتا ہے ویسی ذہنیت بن جاتی ہے۔ اس نے کتابیں پڑھی تھی مادہ پرستوں کی اور وہی ذہنیت بن گئی، اسی کو پھر اسلام ثابت کرنے کے لیے تل گیا اور اسی کو ساری زندگی اسلام ثابت کرتا رہا۔ اس کی ایک کتاب ہے ابلیس و آدم۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ ابلیس و آدم۔ اب اس میں جو آیتیں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آئی اور ابلیس کے متعلق آئی، اب ان آیات کو توڑ مروڑ کے جو ہے نا وہ نظریہ ارتقاء ثابت کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کو قرآنی فیصلہ کہتا ہے اور اس کو قرآن کی خدمت کہتا ہے۔ پتہ نہیں یہ قرآن کی خدمت کہاں سے آ گئی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، کوئی بھی طاقت جب وجود میں آتی ہے نا تو پھر وہ طاقت اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ غلام احمد پرویز جس وقت یہ افکار قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو بیان کر رہا تھا، حالانکہ قرآن کے افکار نہیں تھے، اس وقت روس کا طوطی بولتا تھا اور روس سپر پاور تھا اور روس کے اندر یہی اشتراکیت قائم ہوئی تھی، اور جس کو قائم کرنے والے مادہ پرست لوگ تھے، ہاں جی، وہ مادہ پرست لوگ جو ہیں چونکہ اس نظریے کے قائل تھے تو انہوں نے چاہا کہ ہمارے یہ بنیادی نظریات جو ہیں اسلامی ممالک کے اندر بھی پھیلیں۔ اب اسلامی ممالک کے اندر وہ نظریات کیسے پھیلتے؟ اسلامی ممالک جو ہے ان نظریات کو قبول نہیں کرتے تھے، نہ مسلمان قبول کرتے تھے، تو انہوں نے پھر ایسے بندے کھڑے کیے، ایسے بندے خریدے جو کہ اپنے آپ کو کہتے مسلمان تھے۔ اسلام کے نام پر انہوں نے کفریہ یہ نظریے مسلمانوں کے اندر اسلام کے نام پہ پھیلانے شروع کر دیے۔ ایسے بندوں کو خریدا گیا اور ایسے بندوں نے پھر جو ہے وہ اسلام کے نام پہ ان نظریوں کو پیش کیا، کیونکہ غیر اسلام کے نام پر تو مسلمان قبول نہیں کر سکتے تھے، اس لیے پھر قرآن کے نام پر اس کو غلام پرویز نے جو ہے قرآنی فکر بنا کے پیش کیا، حالانکہ جو ہے اس کا قرآن سے بھی کوئی واسطہ نہیں اور اس کا حدیث سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ آئی؟ چلو الحمدللہ۔ تو دیکھو قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہوئی کہ الحمدللہ انسانیت یہ وجود میں آئی ہے۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام سے جتنے انسان ہیں سارے کے سارے اللہ رب العزت کے ہاں معزز مخلوق ہیں۔ ان کا بندر کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بندر الگ مخلوق ہے اور انسان الگ مخلوق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔